بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وائس چانسلر صاحب، فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، میرے لیے بڑی خوشی کی اور اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی لیڈنگ آئی ٹی یونیورسٹی آج مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا، اور جو اسٹوڈنٹس کی ایگزیبیشن میں نے وزٹ کی ہے، ان کے پروجیکٹس کی، انہیں دیکھ کر بلا شبہ اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیت میں دنیا میں سیکنڈ ٹو نن ہیں، اور ان کی جو کریٹیو صلاحیتیں ہیں، جس طرح ان کے پروجیکٹس کے اندر ان کا اظہار ہوا، تو بلا شبہ اس میں ان کی فیکلٹی اور ان کے اساتذہ کی مہارت کی بھی ریفلیکشن تھی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ایج آف پیراڈائم شفٹ ہے، کہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام کلیے، وہ تمام اصول جنہوں نے پچھلے دور میں انسان کی ترقی کا پیمانہ طے کیا، وہ ریڈنڈنٹ ہو رہے ہیں. And this is an age of disruption, innovation, complexity, uncertainty, اور جس کی بنیاد وہ ڈیجیٹل ریولوشن ہے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ ہر اس ماڈل کو irrelevant کر رہا ہے جو ہماری زندگی میں رہن سہن کے لیے، لرننگ کے لیے، کام کرنے کے لیے، یا کسی بھی شعبے میں جو مروجہ ماڈل ہے اس کو ریپلیس کر رہا ہے. ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک زمانے میں ڈائناسورز جیسے دیو ہیکل اسپیشیز جو ہے وہ رول کرتے تھے، اور پھر وہ دنیا سے یکا یک غائب ہو گئے. تو انسانی عقل یہ سوچا کرتی تھی کہ ایک اتنی بڑی جو کریشن ہے، یا اتنا بڑا جو اسپیشی ہے، وہ یک لخت کیسے غائب ہو گیا. لیکن ہمارے دور میں ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی چیز جو اپنے زمانے سے مطابقت کھو دیتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ ڈسرپشن کا شکار ہو سکتی ہے. آج سے چند سال پہلے نوکیا اور بلیک بیری موبائل فون کے اندر ڈائناسورز تھے، اور ہر شخص یا نوکیا فون کیری کرتا تھا، اور اگر وہ بزنس مین تھا اور اس کی تھوڑی ایڈوانس ضرورت تھی تو بلیک بیری اس کی مجبوری تھی. آج نوکیا اور بلیک بیری ٹیلی کمیونیکیشن کے عجائب گھر کی زینت بن چکے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ماحول اور اپنی انوائرمنٹ میں ہونے والی تبدیلی سے خود کو الائن نہیں کیا، اینڈ دے بیکیم پروڈکٹ فکسیٹڈ. دے تھاٹ کہ انہوں نے ہولی گریل تلاش کر لی ہے، اور اب دنیا ہمیشہ انہی کے پروڈکٹ کی محتاج رہے گی، جبکہ ہیومن اور کسٹمر پریفرنسز اور کمپٹیشن جو ہے وہ لینڈسکیپ کو ریکریٹ کر رہا تھا، جس سے وہ اوجھل رہے تو ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو اس میں بڑا سبق ہے ہر معیشت کے لیے، ہر آرگنائزیشن کے لیے، اور ہر فرد کے لیے، کہ جب تبدیلی آتی ہے تو آپ کو اسے پرو ایکٹیولی امبریس کرنا ہے، ری ایکٹیولی امبریس کرنا ہے، یا ڈینائل کا شکار ہونا ہے. اگر آپ ڈینائل میں رہیں گے تو تبدیلی آپ کا صفایا کر دے گی. اگر آپ ری ایکٹیو موڈ میں ہوں گے تو آپ اس چینج کے ساتھ صرف ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پرو ایکٹیو موڈ میں ہوں گے تو آپ خود کو اس قابل اور لائق کرتے ہیں
کہ آپ اس چینج کے بینیفیشری بن سکیں اور بجائے اس کی کیجویلٹی ہونے کے آپ اس کے فائدے سمیٹ سکیں. یہی وہ سوچ تھی جس کے ساتھ ہم نے 2014 میں ویژن 2025 کو تخلیق کیا کہ جو دنیا میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کیسے چلے گا. اور وہ وقت ایسا تھا کہ پاکستان میں 16 سے 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. ہر روز پاکستان میں خودکش بمبار پھٹتا تھا. پاکستان میں سرمایہ کاری کا پہیہ مکمل رک چکا تھا. کراچی جو ہمارا سب سے بڑا فائنینشیل کیپٹل ہے، وہاں پہ کوئی شخص گھر سے صبح نکلتا تھا تو اس کے گھر والے مصلے پر بیٹھ کے دعا کرتے تھے کہ یہ شام کو خیریت سے گھر واپس آ جائے. ان حالات میں جب اس چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا اور ایک ویژن بنایا، تو جو اس وقت کے بکرات اور سکرات تھے وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ ملک کے اندر بجلی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، اور آپ ہمیں یہ خواب دکھا رہے ہیں کہ بائی 2025 یو ول پٹ پاکستان ان ٹاپ 25 اکانومیز. تو یہ شیخ چلی کا خواب آپ کسی اور کو سنائیں. اور ہم انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو پلان ہے یہ پاکستانی نیشن کی صلاحیت اور جو ہماری گریسپ ہے اس کے مطابق ہم نے بنایا ہے، اور چونکہ وی ہیو دا ول، انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. اور 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو کہ انٹرنیشنل لیڈنگ فرم ہے، اس نے جو دنیا کی نئی درجہ بندی مستقبل کی شائع کی، اس میں یہ کہا کہ if Pakistan continues this trajectory, by 2030 it will be among the top most 20 powerful economies of the world. So we thought that was validation of our Vision 2025 goal کہ 2025 تک ٹاپ 25 کو ہم اسپائر کر رہے ہیں، اور پرائس واٹر ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ہم 2030 تک ٹاپ 20 میں آ جائیں گے. تو یہ پاکستان کی ٹریجیکٹری تھی جس کے اوپر ہم چل رہے تھے. اور اسی کے اندر ہم نے ایجوکیشن کو، ہیومن ریسورس کو اور یوتھ کو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کیا. اور اسی ویژن کے تحت پنجاب کے اندر اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے دونوں ٹینیورز کے اندر خاص طور پہ ایجوکیشن کو اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ایک ڈرائیور بنایا، گورننس کا بھی اور نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاور کرنے کا بھی. اور اسی ویژن کے تحت یہ ITU بھی تشکیل پائی اور اس کو کھڑا کیا گیا تاکہ ایک ڈیڈیکیٹڈ IT کے شعبے میں یونیورسٹی ہمارے نوجوانوں کو ڈیجیٹل ایج کے لیے تیار کرے. وفاقی حکومت میں ویژن 2025 کے تحت ہم نے 2017-18 میں نیشنل سینٹرز قائم کیے، جن میں سے 4 کا تعلق 4th انڈسٹریل ریولوشن کے ڈرائیور سے یا IT کے شعبے سے براہ راست تھا. پہلا نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دوسرا نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی، تیسرا نیشنل سینٹر فار آٹومیشن اینڈ روبوٹکس، اور چوتھا نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ. اور یہ چاروں جو سینٹرز ہیں ان کو بناتے وقت ہم نے بہت عرق ریزی کر کے کوشش کی کہ ایک ایسا ماڈل بنائیں کہ جو سسٹینیبل ہو. چونکہ ماضی میں سینٹرز آف ایکسلنس بنے لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں رہ سکے. تو اس میں جو ایک نئی انوویشن ہم نے کی وہ یہ کہ اگرچہ وہ نیشنل سینٹر کا ایک فوکل یونیورسٹی میں مقام ہوگا، لیکن ہر نیشنل سینٹر نیٹ ورک اپروچ کے اوپر کام کرے گا، اور ہر سینٹر کے ساتھ 6 سے 8 کم از کم لیبارٹریز اس کی
افیلیٹڈ لیبارٹریز کے طور پہ کام کریں گی تاکہ اس کی برانچز پورے ملک کے اندر جہاں پر بھی ہیومن ریسورس اور ہمارے پاس ہارڈ ویئر اس شعبے کا موجود ہے وہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹے اور اس کو اپنے ساتھ کولیبریٹ کرے تاکہ کوئی ایک جزیرہ نہ بنے بلکہ ہم آئی لینڈز کو برج کر کے ایک ایسا نیٹ ورک بنائیں کہ جو ایک ہماری کلیکٹیو صلاحیت کو استعمال میں لے کر آئے. اور مجھے خوشی ہے ابھی وہ 4 سال کا پروجیکٹ تھا ان سب کا, تو ابھی میں نے اس کا ریویو لیا 4 سینٹرز کا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان 4 سینٹرز نے کم از کم ان 4 سالوں میں پاکستان کو 10 سال کا سفر طے کرایا ہے. اگر یہ سینٹرز نہ بنتے تو ہم ان شعبوں کے اندر کم از کم 10 سال پیچھے ہوتے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے حکومت میں بڑا اس وقت مذاق بنایا گیا, لیکن ہمارا ایک ویژن تھا جب ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے رہے تھے, اس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والا وقت جو ہے اس کے لیے وی نیڈ ٹو امپاور آر یوتھ وتھ ڈیجیٹل ٹولز سو دیٹ دے بیکم ڈیجیٹل واریئرس آف اکانومی. اور آپ نے دیکھا کہ مور دین 1 ملین لیپ ٹاپس جب دیے گئے تو یہ نوجوان سارے ای لانسرز بنے اور پاکستان بیکیم دا 3rd بگیسٹ ای لانسنگ کنٹری ان دا ورلڈ. اور اس کی میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے تو ماشاءاللہ گریجویٹس, چونکہ آئی ٹی یو لاہور ہے, اچھی یونیورسٹی ہے, ان کی زیادہ سیلری ہوگی. ہمارے یونیورسٹی آف ناروال میں جو کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر تھے وہ میرے پاس آئے, تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کیسا پروگرام چل رہا ہے, تو کہنے لگے کہ جی ٹھیک چل رہا ہے. اور میں نے کہا اسٹوڈنٹس کی سنائیں پلیسمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, تو ہنس پڑے. کہتے جی میں نے اپنے شاگردوں کو بلایا تھا اور انہیں کہا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے جاب کی تو بتاؤ, میں کسی سے کہہ کر آپ کو کہیں انٹرنشپ یا کہیں جاب کے لیے آئی کین ہیلپ یو. تو کہتے وہ اسٹوڈنٹ کہنے لگے کہ سر کتنی سیلری دلوا دیں گے. تو میں نے کہا تم ابھی فریش ہو تو فی الحال اگر کوئی 50-60 ہزار روپے بھی تمہیں دے دے تو بڑی اچھی بات ہے, تو یو شوڈ فرسٹ ورک. تو کہتے صاحب ہنس پڑے, کہتے سر 2-2 لاکھ سے زیادہ تو ہم ابھی گھر بیٹھے کما رہے ہیں, تو آپ کے 50 ہزار کو ہم کیا کریں گے. سو ایک کلچر ہمارے یوتھ میں ای لانسنگ کا ڈیولپ ہوا کہ آج ہمارے وہ تمام نوجوان جن کے پاس سکلز ہیں وہ اب خود اپنی انٹرپرینوریل سکلز کو بروئے کار لا کے وہ ماشاءاللہ ڈالرز میں اور پوری دنیا میں اپنی محنت کا سکہ قائم کر رہے ہیں. تو یہ وہ اپرچونٹی ایریا ہے کہ جس کے اوپر ہماری کوشش تھی کہ ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپس کے ذریعے, جو غریب طلبہ طالبات ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, ہر کسی کو یہ ٹول دیں, چونکہ یہ بیسک, اب یہ کوئی عیاشی کا ٹول نہیں ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جب زمانہ تھا میٹرک کا, تو اگر کسی کے پاس سے کیلکولیٹر ایگزامینیشن ہال میں برآمد ہو جاتا تھا تو اس پہ چیٹنگ کا کیس بن جاتا تھا. اور آج آپ میٹرک کا یا اے لیول کا امتحان, او لیول کا, کیلکولیٹر کے بغیر دینے کا تصور نہیں کر سکتے. تو وہ ایک وقت ہوگا کبھی لیپ ٹاپ کو سمجھا جاتا ہوگا کہ یہ کوئی عام فضول سی چیز ہے ذرا, لیکن شرفنگ کا ٹول ہے. اب تو یہ ایک ٹول آف لرننگ ہے, تو اس لیے اس کو ہم دوبارہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ شروع کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اسٹیٹ بینک کو کہا ہے, چونکہ ابھی فارن ایکسچینج کا کرائسس آ گیا تو اس کو تھوڑا ڈیفر کرنا پڑا, لیکن انشاءاللہ اگلے سال سے ہم کام کر رہے ہیں کہ جو میرٹ بیسڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو لیپ ٹاپس حکومت فری دے گی, لیکن باقی اسٹوڈنٹس کے لیے جیسے آٹو لیزنگ سروس ہے, اسی طرح آسان قسطوں کے اوپر ہر اسٹوڈنٹ کو لیپ ٹاپ دستیاب ہوگا جو وہ اپنی ڈگری کے کولیٹرل کے اوپر لے سکے گا. کیونکہ اسٹوڈنٹ کی جو سب سے بڑا کولیٹرل ہے وہ اس کی ڈگری ہے, اس کو تو چھوڑ کے تو نہیں ہو جائے گا, تو لہٰذا وہ ایک بڑا سیف کولیٹرل ہے. تو ہماری اس لیے کوشش ہے کہ یونیورسٹی میں ہر اسٹوڈنٹ کو ہم ڈیجیٹلی
اس کو ایکویپ کریں. پھر اسی طرح ہماری جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان کو برانڈ کرنے کے لیے گلوبلی، اب جیسے یہاں بات ہوئی IIT، تو ہماری UETs بھی کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن ہم نے آج تک ان پر توجہ نہیں دی ہے. تو اب ہم نے 6.5 ارب روپے کا پروجیکٹ پاس کیا ہے، جس میں ٹو بگن وتھ 5 UETs کو ہم ورلڈ کلاس لیبارٹریز دیں گے، تاکہ ان کا جو ہارڈ ویئر ہے، ان کی جو ریسرچ کے لیے اکوپمنٹ ہے، وہ دنیا میں شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن. بٹ دین آئی ہوپ کہ جو فیکلٹی ہے وہ وہاں پہ سافٹ ویئر بنائے گی کہ جس سے اسٹوڈنٹس اور وہاں پر ریسرچ کا کلچر ہو. یونیورسٹیز کو ہم نے ایک نیا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے، جس میں ہر یونیورسٹی کو 7 انڈیکیٹرز کے اوپر ایویلیویٹ کریں گے. فرسٹ انڈیکیٹر ول بی واٹ از دا کوالٹی آف ایکڈیمک پروگرامز، سو وچ از ویری بیسک، کہ آپ کی جو تدریسی عمل ہے اس کا معیار کیا ہے، آپ کی فیکلٹی کیسی ہے، آپ کی اسٹوڈنٹ کیسی ہے، آپ کا نصاب کیسا پڑھا رہے ہیں، تو آپ کی ایکڈیمک ایکسلنس میں کیا اسکور ہے. سیکنڈ انڈیکیٹر از کہ واٹ از دا پرفارمنس آف دا یونیورسٹی ان ریسرچ اینڈ انوویشن. یونیورسٹی جو ہے وہ صرف تدریس کے لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پہ بچے لیکچر کریں. یونیورسٹی وہ تو کالج تک ٹھیک ہے، یونیورسٹی کا کام ہے کہ وہ ریسرچ پیدا کرے. تو ہر یونیورسٹی کو اس کی ریسرچ آؤٹ کمز کے اوپر ایویلیویٹ کیا جائے گا. تیسری چیز ہے کہ واٹ از ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج آف دیٹ یونیورسٹی. یونیورسٹی ریسرچ بھی کرے، لیکن ہمارا جیسا ملک پیور ریسرچ افورڈ نہیں کر سکتا. ہمیں اپلائیڈ ریسرچ کرنی ہے جس سے کہ ہمارے اپنے مسائل کا ہم حل تلاش کر سکیں. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ایک کلوز ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج ہوگا، لہٰذا اس سے جو ریسرچ ہے اس کا ایک اکنامک آؤٹ کم ہوگا ملک کی معیشت کے لیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کی کمیونٹی سروس کیا ہے. یونیورسٹی میں جو اتنے بڑے وسائل ہوتے ہیں، اس نے صرف ایک آئیوری ٹاور نہیں بننا، اس کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے ملک کے اندر، اپنے نیبرہڈس کے اندر، اپنے جو وہ طبقات ہیں کہ جو لیس بلیسڈ ہیں، ان کے لیے وہ کیا کر سکتی ہے. اگر ITU ہے تو وہ کمیونٹی سروس کے طور پہ کیا ان نوجوانوں کے لیے جو بے روزگار ہیں یا ان کے پاس جنرل ایجوکیشن ہے، شام کے وقت اسکل پروگرام رن کر سکتی ہے تاکہ وہ بھی پروڈکٹیو نوجوان بنے، یا وہ ہمارے اسکولز کے اندر جا کے ان کی جو کمپیوٹر لرننگز ہیں ان کو بہتر کر سکتی ہے. واٹ ایور اس میں. تو لہٰذا ہر یونیورسٹی کو کمیونٹی سروس میں بھی آنا ہوگا. پانچواں انڈیکیٹر ہوگا کہ واٹ از دا ٹیکنالوجی ریڈینس آف دیٹ یونیورسٹی، کہ اس یونیورسٹی کا جو ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے وہ کس معیار کا ہے اور کس پیمانے کے اوپر ہے. چھٹی چیز اس یونیورسٹی کا 6th انڈیکیٹر کارپوریٹ گورننس کیسی ہے. ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، تو لہٰذا ہر روپیہ جو ہم اس وقت انویسٹ کر رہے ہیں ہمیں اسے پوری طرح بروئے کار لانا ہے. اگر میں آپ کو اس وقت پاکستان کے فائنینشیل نمبرز دوں جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ کس طریقے سے یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. 2018 میں جب میں نے وزارت منصوبہ بندی چھوڑی تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب روپیہ تھا. 4 سالوں کے بعد جب میں واپس اس منصب پر آیا تو ڈیولپمنٹ بجٹ سکڑ کے 550 ارب رہ گیا تھا. اور ان 4 سالوں میں جو انفلیشن ہوئی، اگر آپ اسے بھی ڈسکاؤنٹ کریں تو 2018 کی قیمت پر یہ شاید 250-300 ارب روپے اس کی مالیت بنتی ہوگی. تو ہماری آبادی دنیا میں سب سے تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے. ہم ایک چیز میں تو ضرور چیمپئن ہیں، وہ اپنی آبادی بڑھانے میں. باقی پیداواری صلاحیت ابھی کویشچن مارک میں ہے. تو جہاں آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے وہاں اگر آپ کا ترقیاتی بجٹ سکڑ رہا ہے تو یہ تو پھر ایک تباہی کا راستہ ہے کہ ہم
کیسے اپنے لوگوں کی تعلیم پہ خرچ کریں گے، کیسے ہم اپنے لوگوں کی صحت پہ خرچ کریں گے اگر ہم اپنے وسائل کو بروئے کار نہیں لا سکتے؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو وسائل ہیں ان کو ہم آپٹیملی استعمال کریں۔ اس وقت وفاقی حکومت کے جو ٹیکس کے محاصل ہیں وہ تقریباً 7,000 ارب کے ہیں، جس میں سے 4,000 ارب صوبوں کو چلا جاتا ہے، اور وفاقی حکومت کے پاس 3,000 ارب کے ٹیکس محاصل بچتے ہیں، اور 2,000 ارب کے نان ٹیکس ریونیوز ہیں جو وفاقی حکومت کو حاصل ہوتے ہیں۔ سو وفاقی حکومت کی اس وقت ٹوٹل آمدنی 5,000 ارب ہے، اور ہماری ڈیٹ سروسنگ جو تقریباً 4 سال پہلے 350 ارب روپے ہوتی تھی، اب وہ 5,500 ارب ہو چکی ہے۔ سو لہٰذا ہمارے پاس جو وسائل ہیں بمشکل اتنے ہیں کہ ہم اپنے قرضوں کی ادائیگی کر سکیں۔ آپ کا دفاع، آپ کا ترقیاتی بجٹ، آپ کی جو اخراجات ہیں حکومت چلانے کے، وہ تمام کے تمام ادھار کے اوپر ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ اکانومی جو اپنے دفاع، ترقی اور اپنی اسٹیبلشمنٹ یا تنخواہوں کے لیے ادھار کے اوپر چلے، وہ کتنی دیر تک بزنس میں رہ سکتی ہے؟ تو لہٰذا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم اپنے وسائل میں ایکسپونینشلی گرو کریں، اور ہم خاص طور پہ پاکستان کو ایکسپورٹس کے اندر تیزی کے ساتھ لے کر جائیں، چونکہ 75 سالوں میں ہماری 2 چیزوں نے ہمیں اس حال میں پہنچایا ہے۔ ایک، لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز، جس کی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹیز تھیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ویژن 2025 کامیابی سے چل رہا تھا، اور اس میں سب سے بڑا جو ہمیں سپورٹ ملی وہ سی پیک سے ملی، اور سی پیک ہمارے لیے وہ اپرچونٹی تھی کہ اگر ہم اسے تھام لیتے تو آج ہماری کایا پلٹ چکی ہوتی، لیکن ہم نے اس اپرچونٹی کو بھی ٹھڈا مار دیا۔ جیسے وہ کوئی گرنیڈ کو ٹھڈا مارتا ہے تو گرنیڈ تو پھٹتا ہے لیکن خود بھی وہ اڑ جاتا ہے۔ تو وہ سی پیک جس کو دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے تباہ کر دیا۔ جب 2018 میں رجیم چینج ہوئی، بلکہ کی گئی، تو جو نئی حکومت ہے اس نے آ کے چائنا کو جس قسم کے سکینڈلس الزامات لگائے کہ جی یہ سی پیک میں کرپشن ہو گئی ہے، چین مہنگے قرضے دے گیا ہے، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ 2017-18 میں اگر آپ اسلام آباد آتے تو آپ کو ہر سیکٹر میں چینی کمپنی کا کھلتا ہوا دفتر نظر آتا۔ اف یو ور ٹریولنگ لاہور کراچی، کراچی اسلام آباد، ہر جہاز کے اندر 4 5 6 آپ کو چینی ایگزیکٹو ملتے تھے جو پاکستان کا جائزہ لے رہے تھے، کیونکہ پریزیڈنٹ شی نے اپنی ٹاپ کمپنیز کو کہا تھا گو ٹو پاکستان اینڈ انویسٹ ان پاکستان۔ وہ سب نے یہاں دفتر کھول لیے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا ان کو چور ڈاکو کا وہ چلے گئے، یہاں سے اٹھے جا کے ویتنام چلے گئے، لاؤس چلے گئے، کمبوڈیا چلے گئے، کس کا نقصان ہوا؟ سو لہٰذا اکنامک ڈیولپمنٹ بڑا سیریس بزنس ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم سنجیدگی سے اپنے کال اور فعل کا اور عمل کا جائزہ لیں۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ورچوئل ریالٹی کیا ہوتی ہے۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ ورچوئل ڈیلوژنل ریالٹی کیا ہوتی ہے۔ آج کی اس دور کے اندر یہ ممکن ہو گیا ہے، جو سوشل میڈیا کی طاقت ہے، اس سے ممکن ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ورچوئل ڈیلوژنل ریالٹی کا قیدی بنا سکتے ہیں، جس کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
دنیا میں اس کے اوپر بڑے تجربے ہو چکے ہیں. ایک کمپنی تھی کیمبرج اینالیٹیکا، انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو اس حد تک ماسٹر کر لیا کہ برطانیہ نے اسے وار کلاسیفیکیشن، ویپن کلاسیفیکیشن دے دی کہ جی دس از اے ویپن گریڈ ٹیکنالوجی، اس کو آپ باہر نہیں لے کے جا سکتے. تو آج سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کے سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ انہیں ایک میٹا ورس کا قیدی بنا سکتے ہیں اپنے بیانیے کے ساتھ. لہٰذا جہاں یہ نئی ٹولز آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آئی ٹی یو آپ کی یونیورسٹی میں بھی، کہ جہاں آپ یہ ہارڈ ویئر کے سکلز دے رہے ہیں، وہ دوسری طرف اس کے جو کوگنیٹو سائڈ کے اوپر چیلنجز ہیں ان سے بھی اسٹوڈنٹس کو باخبر کریں. چونکہ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کے بلائنڈ وکٹمز بن گئے تو پھر ممکن ہے کہ کوئی ہمیں مینوپولیٹ کر سکتا ہے. تو یقیناً یہ ٹیکنالوجی مستقبل کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن جیسے کہ ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے پلس مائنس ہوتے ہیں. اگر آپ دونوں سائڈوں سے باخبر نہیں ہوں گے تو آپ اس کا صحیح نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا نشانہ بن جائیں. تو آج پاکستان کے نوجوانوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم خود کو تیار کریں، اپنی ذہنوں کو کھلا رکھیں. انسان کی تخلیق کیوں ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس لیے نہیں تخلیق کیا کہ اللہ کے پاس عبادت کرنے والے لوگوں کی کمی تھی. فرشتے جو ہیں وہ سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، صبح شام کمانڈ میں تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا، جو سورہ بقرہ میں پوری ڈسکرپشن ہے، کہ فرشتوں کو کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو علم کے ساتھ پیش کیا، کہا کہ ان کو میں نے نام سکھا دیے. نام کیا ہے؟ نومن کلیچر. کیا ہے نومن کلیچر؟ ایک علم کی خلاصہ ہوتا ہے. تو کائنات کا علم دیا، اور اس علم کے ساتھ فری چوائس دی، فری ول دی، جس کے ساتھ انسان اپنے فیصلے کر سکتا ہے. اور اسی فری ول کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پھر انسان جنت سے زمین کے اوپر آیا، کیونکہ اس نے فیصلہ سازی کی. یہ فیصلہ سازی کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی کہ وہ اپنی ذہن کے ساتھ، عقل کے ساتھ اپنے فیصلے کر سکتا ہے، اچھے بھی کر سکتا ہے، برے بھی کر سکتا ہے. اور اگر یہ فیصلہ سازی کا جو سپیس ہے ہم اس کو ختم کر دیں تو پھر ہمارے اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. آپ جب ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں تو وہاں مختلف ڈشوں میں ایک ڈش ہوتی ہے برین مسالہ. تو وہ لہٰذا بکرے کا بھی برین تو ہوتا ہے نا، لیکن بکرے کے برین میں اور انسان کے برین میں یہ فرق ہے کہ بکرا یا کوئی جانور اپنے برین سے جو اس کو سٹیمولس ملتا ہے وہ اس کا ایک پریڈکٹیبل بیہیویئر دیتا ہے. انسان کو جب کوئی سٹیمولس ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شعور دیا ہے کہ اس شعور کی سپیس سے وہ اپنی جو رسپانس ہے اس کو اختیاری طور پہ چوز کرے اور پھر رسپونڈ کرے. اور اگر وہ سپیس ہماری نہیں ہوگی تو ہم پھر جانور کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ سپیس آپ کو ختم کرنے میں دو چیزیں بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. کمپیوٹر میں جب وائرس کا بگ آ جائے تو کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ میل فنکشن. آپ کا آپریٹنگ سسٹم اڑ جاتا ہے جب اس میں وائرس آ جائے. اسی طرح انسان کے برین میں بھی جب دو وائرس آ جائیں تو اس کا برین میل فنکشن کر جاتا ہے. اور یہ دو وائرس ہیں ہیٹ اور پریجوڈس کے. نفرت اور تعصب. اگر ان دو چیزوں کو کوئی آپ کے دماغ میں انجیکٹ کر دے تو پھر آپ کی وہ سپیس بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ اس نفرت اور ہیٹ کے ساتھ اتنے پریڈکٹیبل بن جاتے ہیں کہ آپ انسان نہیں روبوٹ رہ جاتے ہیں جس کو
کوئی اور شخص جس نے وہ آپ کے سافٹ ویئر میں میل فنکشن ڈالا استعمال کر رہا ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے سب نے وہ واقعہ دیکھا ہوگا کہ ایک ریسٹورانٹ پہ ایک فیملی نے میرے پہ ہوٹنگ کی. اٹ بیکیم ویری وائرل آن سوشل میڈیا. لیٹر آن and I said to them at that moment also کہ you all seem to be very educated people. I mean, what are you doing? If you have an issue, I'm here, we can discuss it out. آپ کے ہر سوال کا میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن you are not behaving like an educated family. تو خیر وہ نعرے مارتے مارتے وہ جو سکھایا ہوا تھا چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چلے گئے. تو later on I think nice of them that they realized کہ they made a mistake. اور وہ آئی تھنک وی ہیڈ سم کامن فیملی فرینڈس جنہوں نے ان کو کہا کہ وی نو دیم اینڈ واٹ ہیو یو ڈن از ویری امبیرسنگ فار اس. تو آپ نے غلط کیا. تو ان کا مجھے فون آیا کہ وی وانٹ ٹو اپالوجائز, ہم سے غلطی ہو گئی. سو وہ جب آئیں تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یو آر سو ایجوکیٹڈ, بڑی ان کی اچھی تعلیم تھی, یہ آپ نے کیا کیا کہ آج آپ کو اس پہ شرمندگی ہو رہی ہے؟ تعلیم کا مقصد تو یہ کہ انسان ایسا عمل کرے جس پہ اسے پچھتاوا نہ ہو. تو کہا جی بس وہی بات کہی کہ سو مچ ہیٹ واز انجیکٹڈ انٹو آور مائنڈ کہ جی اسپونٹینیسلی ہم سے ہو گیا. تو یہ جو اسپونٹینیس بیہیویئر ہے یہ اٹ از ناٹ اے ہیومن بیہیویئر. تو اس لیے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سب پاکستان کا مستقبل ہیں. اینڈ دا وے یو ول تھنک, دا وے یو ول ایکٹ ول ہیو اے بیئرنگ آن دا فیوچر آف پاکستان. You are all free to make your choices, but don't let those choices in any way inject any hate or prejudice in your mind. جو ریالٹی ہے نا, میں ہر جگہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ ریالٹی از لائک 4 blind men and elephant. 4 نابیناؤں نے جب ہاتھی کو چھوا اور ان سے کہا کہ ہاتھی کیسا جانور ہے, تو جس نے اس کی ٹانگ کو چھوا اس نے کہا یہ تو ایک ستون کی مانند جانور ہے. جس نے اس کے پیٹ کو چھوا اس نے کہا یہ تو ایک چٹان کی مانند جانور ہے. جس نے اس کے کان کو چھوا اس نے کہا تم دونوں غلط کہتے ہو, یہ تو بڑا نرم و گداز سا جانور ہے. اور جس نے اس کی سونڈ کو چھو کے ہاتھی ڈسکرائب کیا اس نے کہا تم تینوں جھوٹ بولتے ہو, ہاتھی تو ایک سانپ کی طرح کا جانور ہے. اب چاروں ریالٹی بیان کر رہے تھے, لیکن چاروں اپنے تجربے کی ریالٹی بیان کر رہے تھے, اور سب کا تجربہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسا ہو. جب لوگ مختلف تجربوں اور مشاہدوں سے ریالٹی کو تلاش کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک رائے ہوتی ہے جو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جیسی ہی ہو. لیکن اگر ہم اپنی رائے کو سمجھیں گے کہ یہی ایبسلیوٹ ریالٹی ہے اور باقی ریالٹی میں گنجائش نہیں کسی اور نقطہ نظر کی, تو پھر ہم خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, چونکہ ہم ایک غلط حقیقت پہ یقین کر رہے ہیں. اور حقیقت ہو سکتا ہے کہ ہم سب کی حقیقتوں کا مجموعہ ہو. تو اس لیے ہمیشہ اپنی رائے سوچ سمجھ کے بنائیں, لیکن اس رائے میں یہ گنجائش ضرور رکھیں کہ جیسے آپ کو اپنے رائے کے کامل یقین ہونے کا پتہ ہے, ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی ایک صحیح رائے کے اوپر کھڑا ہے, لیکن ہماری اور اس کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ ہم بلیک اور وائٹ میں خود کو تقسیم کر لیں. ہم سب پاکستانی ہوتے ہوئے, ایک جیسے محب وطن ہوتے ہوئے مختلف رائے رکھ سکتے ہیں, اور اس رائے کے اندر ہم سب کو ایک دوسرے کی حب الوطنی اور پاکستانیت پہ کوئی شبہ نہیں رکھنا چاہیے. ہم سب ایک خاندان ہیں. اور اسی لیے آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں, میں آپ کو بہت دعوے سے کہہ سکتا ہوں, دیکھیے ہم جو بھی اپنے سیاسی عقیدہ رکھیں, سوچ رکھیں, ایک بات پہ کسی کو اختلاف نہیں کہ وی آر پاسنگ تھرو موسٹ ڈیفیکلٹ پیریڈ آف آور ہسٹری. جو آج ہمارا اکنامک کرائسس ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس سے پہلے. جب کوئی آرگنائزیشن یا جب کوئی کشتی طوفان کے اندر ہے, آپ مجھے بتائیے کہ اس طوفان کے اندر
جو کشتی کی سواریاں ہیں ان سب کو اپنے حصے کا چپو چلانے کی ضرورت ہے یا اپنے اپنے چپو پکڑ کے ایک دوسرے کے سر پھاڑنے کی ضرورت ہے؟ آج پاکستان کا حل صرف کولیبریشن کے اندر ہے. پاکستان کا حل صرف ایک پازیٹیو سینرجی پیدا کرنے کے اندر ہے. پازیٹیو سینرجی از وین یو کین میک 2+2 not 4 but 5 or 6. When 2+2 remains 4, it is zero synergy. So today we need to work in a mode of positive synergy, and that can only happen کہ اگر ہم اپنے رینکس کو یونیفائی کریں اور کولیبریٹ کرنا سیکھیں. اس وقت any message that divides us is a message of defeat. Any message that unites us is a message of victory for Pakistan. Because I want to tell you very responsibly, آج پاکستان جہاں کھڑا ہے کسی ایک لیڈر کے پاس، کسی ایک پارٹی کے پاس اور کسی ایک انسٹیٹیوشن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پاکستان کو اکیلا اس طوفان سے نکال سکے. We need to all work as Team Pakistan. That is the only one way forward. اور اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت، اپنے ملک کے اندر پازیٹیو سینرجی، اور پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ پازیٹیو سیلف امیج. ابھی 28 مئی تھا کل. پاکستان ماشاءاللہ ایک ایٹمی طاقت ہے. اگر آپ اپنے آپ کو، ایک ایٹمی طاقت کو کون غلام بنا سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ ایک ایٹمی طاقت کے نوجوانوں کو 24 گھنٹے یہ فیڈ بیک دیں گے کہ ہم غلام ہیں، تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از دا سیلف امیج دیٹ میٹرس. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے ڈپریسڈ پرسن اینڈ اے پرسن ہو ریفیوزز ان ہز مائنڈ ٹو ایکسیپٹ اینی ڈسیبلٹی؟ آپ 6 فٹ کے ہٹے کٹے انسان ہو سکتے ہیں، آپ کے دماغ میں لو سیلف اسٹیم آ جائے، آپ ڈپریشن کے ساتھ بستر پہ لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ کے دماغ میں پازیٹیو سیلف اسٹیم ہے تو آپ کا پورا جسم کرپل ہو جائے، آپ بول نہ سکیں، آپ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے اسٹیو ہاکن بن کے دنیا کا بہترین سائنسدان کہلوائیں گے. اٹ از آل ان آور مائنڈ. واٹ از آور سیلف امیج؟ وی نیڈ ٹو بلیو ان پاکستان. کوئی ہمیں غلام نہیں بنا سکتا. وی آر اے نیوکلیئر پاور. ایسی تیسی جو بنائے گا دیکھیں گے اس سے. لیکن ہمیں خود کو اکنامکلی کھڑا کرنا ہے، کیونکہ آج کے دور میں اکنامک اسٹرینتھ از واٹ ڈرائیوز نیشن. اور یہ کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اس وقت وی ہیو اے گریٹ اپرچونٹی. وی ہیو ینگ پاپولیشن. آئی ٹی از دا ایمرجنگ ایریا جس میں کہ بڑی اسٹرانگ کانگروئنس ہے ہمارے نوجوانوں کے دماغ کی طاقت کی، ان کی برین پاور کی، اور جو ایک ٹیکنالوجی کا نیا عہد شروع ہو رہا ہے. اسی لیے وی آر کمیٹڈ کہ ہم ہر سطح کے اوپر نوجوانوں کو ڈیجیٹل ریولوشن کے لیے امپاور کریں گے. اور انشاءاللہ آئی ایشور یو کہ آئی ٹی یو ہمارا ایک قلعہ ہے جو آئی ٹی ریولوشن کے لیے پاکستان کو تیار کرے گا. اور آپ کا جو اب یہ جگہ جس میں آپ کی برتھ پلیس ہے، یہاں پہ سٹارٹ اپ جیسے ہوتی ہے وہ ایک لیبارٹری میں تو ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ پھیلتی ہے تو پھر اس کو لیبارٹری کے قید سے آزاد ہونا پڑتا ہے. تو آئی تھنک ٹائم ہیز کم کہ آئی ٹی یو بھی اب عارفہ کریم ٹاور جو کہ سافٹ ویئر پارک ہے، یہاں پہ کسی نئے سٹارٹ اپ کے لیے جگہ خالی کرے اور یہ اپنے کیمپس کے اندر جلدی سے جلدی جائے. So, inshallah ta'ala, I will, present your case to the Prime Minister, inshallah, and I assure you, with his approval in the next budget, we will allocate funds تاکہ آپ کی جو نئے کیمپس ہے اس کی تعمیر شروع ہو سکے. لیکن میں آپ کو پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جتنے آپ لوگ ہیں، آپ سب کو اس سینس آف چیلنج کے ساتھ کام کرنا ہے کہ پاکستان کو اب ایکسپورٹس کی ضرورت ہے.
اور ایکسپورٹ سیکٹر میں انکریمنٹل نہیں، ہم نے لیپ فراگ کر کے زر مبادلہ کمانا ہے تاکہ ملک کے قرضوں کو بھی اتار سکے. پچھلے 4 سالوں میں ملک کی تاریخ کا جو 80% قرض ہے وہ ہم نے اٹھایا. اب وہ ڈیٹ سروسنگ کی صورت میں آئے گا. آج یہی ہے کہ 3,500 ارب سے 5,500 ارب پہ چلا گیا اور آگے یہ یوں اٹھے گا. تو اگر ہم اپنی آمدنی کو بڑھائیں، اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اپنے بزنسز کو بڑھا کے اپنے ریونیوز کو بڑھائیں، تو اٹ از آل ود ان آر ریچ. ہم انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 2013 میں پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ اٹ از دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ، اور 2018-17 میں پیپل ور لوکنگ ایٹ us ایز دا ون آف دا فاسٹسٹ ایمرجنگ اکانومیز اینڈ موونگ ٹورڈز ٹاپ 10 slot by 2030. So we can do it again. So it's now a call for each Pakistani کہ let's all join hands, turn around Pakistan and make Pakistan great again. اور آخر میں چونکہ شروع میں یہاں شعر پڑھے گئے تو میرا بھی جو فیوریٹ شعر ہے اقبال کا، یہاں پہ افکار تازہ کی بات ہوئی. آئی تھنک اقبال summarized it so well کہ why are we where we are as a Muslim nation. ہمیں ایک نشت ثانیہ کی ضرورت ہے، جو کہ اسپین میں جس کا ہم نے ایک مظاہرہ دیکھا تھا کہ جب مسلمانوں نے دنیا میں انوویشن کے لحاظ سے، ریسرچ کے لحاظ سے، ان کے سائنٹسٹ نے اپنا مقام بنایا، اور ان کی انسپریشن قرآن تھی کہ جو ہمیں دعوت دیتا ہے کائنات کے مطالعے کا، کائنات کے رموز کو سمجھنے کا، سیکھنے کا. اقبال کہتے ہیں کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک. کہ تیری کمپریہنشن کو کیا ہو گیا کہ تو چیزوں، جوہر ادراک تیرا کیسے ختم ہو گیا. کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. مہر و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. تو وہ آنکھ چاہیے جو کائنات کے رموز کو سمجھے، ستاروں کو جگر چاک کرے، اور دوبارہ ایک انٹلیکچول نالج لیڈرشپ ہماری واپس، جسے ہم نے بغداد اور اسپین میں کھو دیا تھا، اسے ہم واپس لے کر آئیں تاکہ اپنی علم کی برتری سے ہم دنیا میں بالادست ہو سکیں. پاکستان زندہ باد.